نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے ہیں۔ روزے کی فرضیت میں روزے کے دو عمل ہیں، ایک عمل ظاہر میں ہے اور ایک عمل باطن میں ہے۔ روزے میں جو ظاہری عمل ہے وہ حرام سے بچنا ہے، اور روزے میں جو باطنی عمل ہے وہ روزہ رکھنے والا ہے۔ جب کوئی یہ دو چیزیں جانتا مانتا ہے تو اس نے روزہ رکھا ہے، کیونکہ روزہ ایمان والوں پر فرض ہے۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو ظاہری عمل روزے کا جو ہے وہ حرام سے بچنا ہے۔ جو روزے میں تین چیزیں حرام کی گئی ہیں جو کہ ظاہری عمل ہیں، وہ ہے کھانا، پینا اور مباشرت کرنا۔ اب کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ روزے کے دوران اگر کوئی چیز جان بوجھ کر کھانے پینے وغیرہ کی اندر جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ روزے کا ظاہری عمل جو ہے وہ یہی تین چیزیں ہیں کہ عمل میں حرام نہ ہو۔ جیسے ہی کسی کے عمل میں یہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جان بوجھ کر آ جاتی ہے، یعنی وہ حرام میں داخل ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، اگر اندر گئی چیز جو اندر موجود ہے جان بوجھ کر اسے نکال دیا پھر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے آپ اگر کوئی چیز نکل گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، منہ بھر کر بھی کہہ آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر اندر گئی چیز کو باہر نکالے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے روزے کا جو ظاہری عمل ہے وہ حرام کا ارتکاب ہے کہ کوئی چیز کھائے پیے وغیرہ نہیں کرے گا، اندر نہیں جائے گی۔ اور دوسرا جو ہے روزہ رکھنے والا وہ باطنی عمل ہے، جو روزہ رکھتا ہے یہ روزے کا باطنی عمل ہے۔ اب یہ روزہ رکھنے والا کوئی چیز جان بوجھ کر جو حرام ہے وہ نہیں نکالے گا، وہ نہیں کرے گا۔ اب باطنی روزہ رکھنے والے میں جو حرام چیز ہے وہ کیا ہے؟ جو اس نے کھایا پیا وغیرہ ہے وہ بھی جان بوجھ کر نہیں نکالے گا، اور جو حسد، غصہ، بغض، ریا وغیرہ یہ چیزیں ہیں وہ بھی عمل میں ظاہر نہیں کرے گا، روزے میں ظاہر نہیں کرے گا، نماز میں ظاہر نہیں کرے گا۔ اس کا علاج ہے، جب کوئی حکم کے خلاف کرتا ہے تو یہ ظاہری عمل ہوتا ہے، روزہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی باطن میں روزہ رکھنے والا باطنی حرام کرتا ہے تو ظاہری روزہ ٹوٹتا ہے، باطنی روزہ اس کا، روزہ رکھنے والے کا ٹوٹتا کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ ٹوٹ چکا ہے۔ جس طرح ظاہری روزے کا علاج ہے، ظاہری روزے کا جو حکم ہے اسے بجا لایا جائے، جو حرام چیز کر دی گئی ہے وہ اندر نہ جائے، اسی طرح جو حرام چیز کر دی گئی ہے وہ اندر ہی ختم ہو جائے، باہر نہ نکلے۔ اب جو اس نے کھایا پیا ہوتا ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے، کوئی نہیں روزہ ٹوٹتا، اور اگر جان بوجھ کر باہر نکالتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بشری تقاضا ہے کہ اس میں علم نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اس میں حسد بھی ہوتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، بغض بھی ہوتا ہے، ریا بھی ہوتا ہے، تکبر، یہ تمام بیماریاں علم نہ ہونے کی وجہ سے موجود ہوتی ہیں۔ جیسے ادھر اس نے کھا پی کر ہضم کیا ہے، اسی طرح ادھر کیا کریں، علم کے حصول میں ان تمام چیزوں کو ختم کر دیں۔ روزہ جب ظاہری عمل میں ٹوٹتا ہے تو حکم کے خلاف کرنے سے ٹوٹتا ہے۔ حکم کے خلاف کیا کیا؟ کھا لیا، پی لیا، مباشرت کر ڈالی،
اب حکم ظاہر میں روزہ حکم کے خلاف کرنے سے ٹوٹ گیا ہے، یہ تو حکم کے خلاف ہے۔ اور جب باطن میں حسد، غصہ، بغض، ریا تعلیم کے مطابق کوئی نہیں کرتا تو یہ ظاہر ہو کر چیزیں رہتی ہیں، اور جب کوئی تعلیم کے مطابق ان کو ختم کرتا ہے تو علم الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ علم الہی کی وجہ سے جیسے کھانا اندر ہی اندر ہضم ہو جاتا ہے، یہ ساری خواہش اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، روزہ سلامت ہو جاتا ہے، اسی طرح حکم کی تعلیم پر عمل کرنے سے یہ اندر کا سارا بخار، گندگی، غلاظت، ریا، تکبر، حسد یہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی حکم کے مطابق روزہ رکھتا ہے تو حرام کا ارتکاب نہیں کرتا، اسے اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے، حکم بھیجا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی حکم کی تعلیم کے خلاف کرتا ہے، حسد، غصہ، بغض، ریا وغیرہ اور زیادہ ہو جاتا ہے، یہ اکڑی، غرور، تکبر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور جیسے وہاں حکم آتا ہے اس کے روزے کو حرام کے ارتکاب سے بچا دیتا ہے، اسی طرح جب معلم کسی کو ملتا ہے، استاد کسی کو ملتا ہے، وہ تعلیم سے علم الہی کے عطا میں اس کی ہر عبادت کو مکمل کر دیتا ہے۔ جو بھی یہ عبادت کرتا ہے اللہ پاک اسے قبول و منظور فرماتا ہے۔ اگر حکم نہ آتا تو کوئی حرام سے نہ بچ سکتا، اسے پتہ ہی نہ چلتا حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام سے نہ بچ سکتا۔ اسی طرح اگر معلم استاد نہ آتا، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی علم الہی کا وارث نہ ہو سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے جدھر معلم کا ذکر فرمایا ہے ادھر فرمایا کہ میں نے تم پر احسان اور نیکی کی ہے کہ تم میں اپنا بندہ مبعوث استاد تمہیں دیا ہے۔ یہ بڑی عظیم کامیابی ہے۔ بس یہ زندگی گزارنے کا اللہ پروردگار کا طریقہ جو ہمیں بتایا گیا وہ یہی ہے کہ حکم میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں حرام سے بچاؤں، اور استاد میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تمہیں حکم کے اندر ادائیگی دی جاتی ہے لیکن علم کے اندر صفائی دی جاتی ہے، تاکہ صفائی میں جب میرے پاس آؤ تو من اتی اللہ بقلب سلیم، یہ صفائی والا دل جب لے کر آؤ تو میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ اب حکم میں ادائیگی ہے، حکم میں ادائیگی ہے، علم کے اندر صفائی ہے، یہ صفائی سے ادائیگی درست ہوتی ہے۔ اگر ایک صفائی نہ ہو تو ادائیگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ظاہری عبادت ہوتی ہے، حقیقت میں وہ ادائیگی نہیں ہوتی۔ آئیے اللہ پروردگار کے دین کی سمجھ پیدا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو بہت بڑا اللہ ہمارا خالق و مالک ہمیں اپنا علم عطا کرتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی